یہ میرے والد کی داستان حیات ہے۔ ہم زمیندار لوگ ہیں۔ میرے دادا نے کافی زمین چھوڑی تھی جس کا تنہا وارث میرا باپ بنا۔ ان کے دادا کی صرف ایک ہی اولاد نرینہ تھی، باقی اولادیں جو لونڈیوں باندیوں سے ہوئی تھیں ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہ ملا تھا۔ میرے والد کی شادی دادا جان نے 15 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ اس وقت وہ صاحب شادی کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھے۔ میری والدہ میرے والد سے عمر میں تقریباً 10 سال بڑی تھیں۔ جب میرے بابا جان جیون ساتھی کے تصور سے آگاہ ہوئے تو والدہ ڈھلتی عمر کے کنارے پہنچ چکی تھیں۔ ہم 2 بھائی اور ایک بہن تھے۔ دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا ہماری پرورش بہت ناز و نام سے ہو رہی تھی۔ گھر بھی بظاہر بہت پرسکون نظر آتا تھا۔ میری والدہ شریف انتہائی اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی والد صاحب سے جھگڑا نہ کیا اور نہ ہی ان کی غیر معقول سرگرمیوں پر روک ٹوک رکھی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ دونوں کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ امی جان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جان نے دوسری شادی بھی نہ کی تھی، یہاں تک کہ ہم تینوں بچے جوان ہو گئے۔ ان دنوں میں 18 سال اور میرے بڑا بھائی 20 سال کا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ ہمارے گاؤں سے کچھ میل دور ایک قبیلہ آباد تھا۔ ہم لوگ ان لوگوں کو زیادہ نہیں جانتے تھے، بس انہوں نے ہمارا نام اور ہم نے ان کا نام سن رکھا تھا۔ اس قبیلے میں ایک شادی ہوئی تو میرے بابا جان کو دعوت ملی۔ یہ دعوت انہوں نے بابا جان کو اس لیے بھجوا دی تھی کہ وہ علاقے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، چونکہ قبیلے والے بابا جان کو ایک باعزت شخصیت سمجھتے تھے۔ انہوں نے بڑی آؤ بھگت اور نکاح کے وقت کچھ آدمیوں کے ہمراہ ان کو بھی اندر کمرے میں بھیج دیا کہ آپ بھی دلہن سے نکاح پڑھوا لیں۔ نیز مولوی صاحب نے بھی کہا کہ آپ چونکہ بزرگ ہیں اس لیے آپ لڑکی سے پوچھیں کہ تم کو فلاں کے ساتھ نکاح منظور ہے۔ جب میرے بابا جان نے اس دلہن جندہ سے پوچھا کہ تجھ کو فلاں کے ساتھ نکاح منظور ہے تو لڑکی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے یہ شخص بطور نکاح ہرگز منظور نہیں، میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں برادری میں شور مچ گیا۔ لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے کلہاڑیاں اٹھا لیں اور کہا کہ آج ہم اس کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اس نے بھری برادری میں میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس دن اگر بابا جان وہاں پر موجود نہ ہوتے تو یقیناً وہ دلہن کے ٹکڑے کر ڈالتے، مگر قبیلے والے مہمان کی باتوں کا احترام کرتے ہیں۔ بابا جان نے کہا کہ دیکھو بھائیو، یا تو تم مجھ کو اس شادی میں نہ بلاتے، اور اب اگر تم لوگوں نے مجھے اس قدر عزت بخشی ہے تو میری رائے کا احترام بھی کرنا تم پر لازم ہے۔ تم لڑکی کو قتل نہیں کرو گے، میں اس لڑکی کی جان کی مان چاہتا ہوں، باقی جو شرط تم رکھو مجھے منظور ہے۔ کچھ مردوں نے شور مچایا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسی عورت کی زندگی کے امان نہیں دے سکتے جو اس قدر بے حیا ہے، اس کا قتل کیا جانا ہی ٹھیک ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی عورت اس قسم کی جرات نہ کر سکے۔ لڑکے والے خاص طور پہ یہی چاہتے تھے۔ بڑا ہنگامہ ہوا۔ بابا جان کسی صورت لڑکی کے قتل کیے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ اس دروازے کی چوکھٹ پر سے ہٹتے ہی نہ تھے۔ بابا جان کے اصرار اور سمجھانے پر بالآخر جندہ کے باپ اور بھائیوں نے کلہاڑیاں نیچے رکھ دیں، لیکن انہوں نے لڑکی کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ بابا جان نے کہا کہ لڑکی کی جان بخشی کے عوض جو تم لوگ لینا چاہو لے سکتے ہو، لیکن اس کو بخش دو۔ میرے بابا جان نے جندہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ جندہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھی تو اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تاریکی میں دیے کی لو۔ جب وہ بابا جان کے ساتھ گھر آئی تو اسے دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ میری بہن اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ گھر میں اس کے ہم عمر آ گئی ہے، مگر ماں کا رنگ جندہ پر نظر پڑتے ہی زرد پڑ گیا اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ مردہ سی آواز میں اتنا پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بابا جان نے جواب دیا، شہزادی، رنج نہ کر، یہ تو 2 دن کے مہمان ہے، آج یہاں رہے گی، صبح ہوتے ہی چلی جائے گی۔ لیکن صبح ہوتے ہی بابا جان نے اس 16 سالہ لڑکی سے نکاح کر لیا اور میری ماں ان کے دل سے ایسے اتر گئیں جیسے کوئی اپنے تن سے میلے کپڑے اتار کر پھینک دے۔ بابا جان اگر ذرا ہوش مندی سے کام لیتے تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ وہ جندہ کو اس کے مقام پر رکھتے اور جو مقام اس گھر میں میری ماں کا تھا انہیں اسی پر رہنے دیتے، مگر جندہ کے حسن کا جلوہ ایسا تھا کہ وہ سڑ سڑ کر بولنے لگا۔ بابا جان کو سوائے اس سے کوئی اور نظر نہیں آتا تھا۔ جیسا وہ کہتی تھیں وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے۔ اب گھر کی مہرانی میری ماں نہیں بلکہ جندہ تھی اور میری ماں کی حیثیت اس کے سامنے نوکرانیوں جیسی ہو گئی۔ ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور بیمار ہو کر پلنگ سے لگ گئیں۔ ان کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی اور بابا جان کو ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے بچوں کی ماں دن بہ دن موت کے منہ میں جا رہی ہیں۔ ماں ہماری آنکھوں کے سامنے دن بہ دن ختم ہو رہی تھیں اور بابا جان انہیں ڈاکٹر تک کو دکھانے کے لیے نہ جاتے تھے اور وہ یہی چاہتے تھے یہ جلدی اپنی آگ میں ہی جل کر ختم ہو جائے۔ اس پر جندہ تھی کہ پاؤں زمین پر نہ رکھتی تھی۔ ہم سب کو بھی وہ اپنا غلام سمجھتی تھی۔ ہم جو ناز و نام سے پلے بڑے تھے وہ ہم سے اپنے جوتے تک اٹھوانے لگی اور ایسے چھوٹے موٹے گھٹیا کام کرنے کو کہتی جیسے وہ ہماری حیثیت کو گھٹانا چاہتی ہو۔ اگر ہم اس کا حکم نہ مانتے تو بابا جان کو شکایت کرتی اور بابا جان ہمیں مارنے تک پہ آتے۔ ہمارا جیب خرچ انہوں نے بند کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ تمہیں ہر جس چیز کی ضرورت ہو، جو کچھ مانگنا ہو اپنی چھوٹی امی سے مانگو، تمہارا جیب خرچ بھی وہی تم کو دے گی۔ برداشت یہ حد ہو چکی تھی۔ ہمارے نانا ماموں اور چچا بھی نہ تھے کہ ہم یہاں سے بھاگ کر ان کے پاس جاتے، رہنا یہی تھا اور بیسی نہ سہی جاتی تھی۔ ماں مردہ ہنڈیوں کا ڈھانچہ بن کر بستر پر سسک رہی تھی۔ وہ میرے والد کے ماموں کی بیٹی تھی اور باپ کی طرف سے انہیں بہت کچھ ملا تھا، اس کے باوجود وہ میرے بے وفا باپ کے ہاتھوں اب کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکی تھی۔
ماں کے تمام زیورات جندہ کے قبضے میں تھے۔ میرے معصوم بہن جب ماں کی ایسی حالت دیکھتی تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی۔ میرا بھائی قاسم بہت غصے کا تیز تھا۔ بے شک وہ بابا جان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا، لیکن اس کو اپنے باپ کی بڑھاپے کی شادی کا بہت صدمہ تھا۔ وہ مجھ کو کہتا کہ آئمہ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں جندہ کو جان سے مار ڈالوں گا، یہ ڈائن ہے جس نے ہماری خوشیوں کو نگل لیا ہے۔ اور میں اس کو تسلی دیتی کہ صبر کرو، بابا جان کی زندگی کتنے روز کی ہے، اس کے بعد ہم جندہ کو دیکھ لیں گے۔ ایک دن بابا جان زمینوں کا حساب دیکھنے جا رہے تھے، انہوں نے ہم دونوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور کھیتوں پر آ گئے۔ ہماری زمین گاؤں میں تھی اور گھر 30-40 میل کے فاصلے پر تھا۔ بابا جان نے کہا کہ فصلوں کا حساب کتاب کرنا ہے اور مزاروں میں اس کا حصہ تقسیم کرنا ہے، لہٰذا چند دن یہاں رہنا ہوگا۔ ایک دن گزرا، میں بڑے بھائی قاسم کی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے اس قدر غصے میں نظر آتا جیسے کسی شیر کو پنجرے میں بند کر دیا ہو۔ وہ یہاں بابا جان کی پابندیوں کے ساتھ ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ شام سے کچھ وقت پہلے وہ کہنے لگا، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے اور میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ علاج کرا سکوں۔ اس کا درد اور پریشانی دیکھ کر بابا جان نے قاسم بھائی کو جانے کی اجازت دے دی، مگر تاکید کی کہ طبیعت ٹھیک ہوتے ہی فوراً واپس آؤ۔ قاسم چلا گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خوفناک ارادے سے گھر لوٹ گیا ہے۔ رات کو جہاں جندہ سوتی تھی، آج وہاں میری بہن سکینہ سو رہی تھی۔ یہ جندہ کا بستر تھا، اسی کا کمرہ تھا، مگر بستر پر جندہ نہیں بلکہ سکینہ تھی۔ جندہ نے اس روز میری بہن سے کہا کہ سکینہ، تیرے بابا زمینہ پر گیا ہے، بڑی خوابگاہ میں مجھ کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، تم آج میرے ساتھ آ کر سو جاؤ۔ میری والدہ کے پاس ایک ان کی خدمت گزار سوتی تھی، لہٰذا میری بہن ستیلی ماں کے کہنے پر ان کے کمرے میں سونے چلے گی۔ نہ جانے قاسم کے دل میں نفرت کی آگ کب سے بھڑک رہی تھی اور آج اس کو موقع مل گیا تھا۔ یہ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ باڑے کی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سیدھا جندہ کے کمرے کا رخ کیا اور اندھیرے میں کلہاڑی تول کر اس پر وار کر دیا۔ بہن سکینہ بیچاری سسکی بھی نہ لے سکی۔ میرا بھائی قاسم اس کو ستیلی ماں سمجھ کر کلہاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کر چلتا بنا۔ سویرے نوکر ہامتا کامتا ہوا آیا، بابا جان کو اس نے صورتحال بتائی۔ ہر وقت ہر طرف اس واقعے کی دھوم مچ گئی کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ گاؤں میں جب بھی کوئی باپ یا بھائی اپنی بہن یا بیٹی کو قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آوارہ اور بدچلن تھی۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ جب سکینہ جندہ کے پلنگ پر سو گئی تو جندہ کا ڈر پھر بھی دور نہ ہوا۔ شاید چھٹی ہی ساتھ اس کی رہنمائی کر رہی تھی یا اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی اور سکینہ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ جندہ وہاں سے اٹھ کر خوابگاہ کے ساتھ والے کمرے میں جا کر سو گئی، کیونکہ وہ کمرہ زیادہ محفوظ تھا۔ شاید قاسم اس کے بعد کہیں ایسی جگہ روپوش ہو جاتا کہ پولیس اس کو گرفتار نہ کر سکی۔ ہم ذمہ دار لوگوں کے بہت سے ٹھکانے ہوتے ہیں، روپے پیسے کی برکتوں سے ایسے معاملات دبا لیے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن قاسم کو یہ اس لیے گوارا نہ ہوا کہ اس طرح اس کی مرحومہ بہن پر انگلیاں اٹھائی جاتی اور اس کو آوارہ اور بدچلن کہا جاتا، اور وہ بے گناہ اور معصوم تھی۔ بس وہ خود ہی تھانے حاضر ہو گیا۔ اس نے اپنا اقرار جرم کر لیا کہ وہ اپنی ستیلی ماں جندہ کو مارنا چاہتا تھا، لیکن دھوکے سے بہن پر وار ہو گیا اور وہ ماری گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ بھائی کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ ماں صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور ذہنی توازن کھو بیٹھیں۔ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب بھی اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے مرتے ہی جندہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور میں بدبخت یہ سارے صدمے سہنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، کہانیوں کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔